اعزاز الحسن کا قلعہ تشریف لا رہے ہیں، اور الحمدللہ حضرت کے ساتھ یوٹیوبر بھی ہے جو الحمدللہ جو رائے گنج بنگال کا تشریف فرما ہے۔ دیکھیے حضرت کے مریدین ہیں، آپ لوگ استبار کے آگے جگہ لینے کے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک پیر کا چہرہ دیکھنا کتنا ثواب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلزار رضویت، جانے سنیت، حضرت اللہ مولانا حضور سید اعزاز الحسن صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، سبحان اللہ۔ نعرہ لگائیے جم کے نعرہ رسول کی آمد میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آگے مرمر سے تراشا ہوا یہ چاند سا پیکر، ہونٹوں سے محبت کی یہ رس پھول رہا ہے۔ جب نعت یہ پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے یہ محسوس، انسان نہیں تاج محل بول رہا ہے، انسان نہیں تاج محل بول رہا ہے۔ سواری دو قدم کے واسطے ڈھونڈا نہیں کرتے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سواری دو قدم کے واسطے ڈھونڈا نہیں کرتے، ذرا سی دور جانے کے لیے رکشہ نہیں کرتے۔ عبادت جو بھی کرتے ہیں ساتھ مند رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے عمر بھر یوگا نہیں کرتے، نماز پڑھنے والے عمر بھر یوگا نہیں کرتے۔ اور ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، اور ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، اور ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ یہ کالا ہے مگر کعبے کے اندر کتنا اچھا ہے، نبی نے چوم لیا جس پتھر کو وہ پتھر کتنا اچھا ہے، اور نبی کی یاد میں ہر دن گدر کو کرتا رہتا ہے۔ وہاں بھی دیوبندی سے کبوتر کتنا اچھا ہے، وہاں بھی دیوبندی سے کبوتر کتنا اچھا ہے۔ Now I would like to call the velocity of knowledge and wisdom, expert in language and the corruption, the empire of speech and the lecture، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی سید اعجاز الحسن صاحب قبلہ کے استقبال کرے۔ آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک پورا مجمع، ایک ہاتھ ماں کے نام سے دوسرا ہاتھ باپ کے نام سے، دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کے کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ استقبال کرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان کچھوچا شریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ الفاتحہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا غوث اعظم بمنیل سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارہ کو کشتی،
حق خواجہ عثمان ہارونی چشتی مدد کن یا غریب نواز معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ممبر نور پہ تشریف فرما پائے کرے علم و عمل اخلاص و محبت شہنشاہی خطابت حضرت علامہ مولانا منظور عالم صاحب قبلہ نقیب صدا بہار حضرت علامہ و مولانا مزمل حمدم صاحب قبلہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا سعود عالم صاحب قبلہ عالم ذیشان حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب شہنشاہ ترنم شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ منظر نیپالی صاحب بلبل باغ مدینہ واصف شاہ ہدا شاعر اسلام افسر رضا گھرنوی صاحب اور ممبر نور پہ تشریف فرما دیگر علماء ذوی الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین مار بہنوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفردنا ونظامنا واشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اور اس سرد موسم میں بھی آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں، جبکہ لوگ اس موسم کو دیکھ کر کے موسم کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن اس شاقان رسول حضور کے غلام اللہ اس کے رسول کی محبت میں جا کر قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، نعت پاک رسول سن رہے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا سب سے قیمتی وقت وہی ہے
ہمارا اور آپ کا سب سے قیمتی لمحہ، قیمتی سمے وہی ہے جو ٹائم، جو سمے، جو وقت اللہ اس کے رسول کی یاد میں، ذکر میں گزر جائے. ورنہ لوگ تو دکان میں بیٹھ کر، ہوٹل میں بیٹھ کر چائے نوش کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں. لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو اپنا وقت فالتو نہ گزار کر کے اللہ اس کے رسول کی محبت میں جاگ کر کے گزار دے. اللہ اس کے رسول کی محبت میں تڑپتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں مچلتے ہیں. اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی یہ علامت ہے. اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی یہ پہچان ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے، غلامان مصطفیٰ اس شاہکان رسول حضور کی محبت میں جاگ رہے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کہیں سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. ابھی آپ کے ہمارے درمیان رمضان کا مہینہ گزرا، عید کی نماز پڑھ کے عید کی خوشی میں آپ نے سرزمین گیدری عظیم الشان جلسہ سیرت النبی کا پروگرام انعقاد کیا. اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت علامہ مولانا سعود عالم صاحب قبلہ اور ان کے تمام چاہنے والے، ان کے تمام ساتھ دینے والے جتنے بھی حاضرین ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. حضرات نعت پاک سن رہے تھے، آپ مچل رہے تھے. میں چاہوں گا کہ کلام الامام، امام الکلام کے 2-3 بند میں بھی پیش کر دوں، برکت کے لیے، رحمت کے لیے. ہم سب مل کر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ، راہ قلب و سینہ، خیاس دارین، موتی کونین، راس الوفا، شمس الضحا، بدر الدجا، نجم الندى، عین التقا، شیخ النقا، کنز العطا، کشف الغطا، بحر منن، نہر سنن، جمیل الشیعہ، شفیع الامم، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، نیر اعظم، محسن اعظم، پیغمبر اعظم، اللہ کے حبیب، دونوں عالم کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں جھوم کر درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برکت کے لیے کلام الامام، امام الکلام کی 2-3 بند، ایک ایسی نعت کہ حضور کی نعت خوانی بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ سب کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری رہے. اللہ اکبر. میں نعت کا مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں، ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لمیات نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. لمیات نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا. لمیات نظیر و کفی نظر
شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگرا جی کو جو تورے سر سو جگرا جی کو جو تورے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سیرا جانا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت اولیاء کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں نا، آج سب مل کے پڑھیے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ البحر علا والموج تغا من پہ کیسے تو ہو شرما من پہ کیسے تو ہو شرما البحر علا والموج تغا من پہ کیسے تو ہو شرما من پہ کیسے تو ہو شرما مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجھدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا پوری نیا پار لگا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لمیات نظر فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک شیئر ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ یہ کلام الامام امام الکلام، اللہ اکبر، کلام الامام امام الکلام میرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انا فی عطشوں وسخاء اے کہ سوئے پاک اے ابر کرم اے کہ سوئے پاک اے ابر کرم انا فی عطشوں وسخاء تب اے کہ سوئے پاک ابر کرم اے کہ سوئے پاک ابر کرم
برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم تو ادھر بھی گرا جانا سبحان اللہ سبحان سبحان جو کرسی پہ بیٹھے وہ بھی سبحان اللہ کی ذرا لگائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بس میں نوا رضا نائے طرز میرے نائے رنگ میرا نائے طرز میرے نائے رنگ میرا بس خامائے نوا رضا طرز میری نائے رنگ میرا نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد پاک ناطق تھا ارشاد پاک ناطق تھا چار اس راہ پڑا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اس بات کی تحقیق ہے گارنٹی ہے کہ وہ شخص وہ انسان وہ اللہ کا بندہ کامیاب ہے صرف دنیاوی کامیابی نہیں دنیا میں بھی کامیاب ہے قبر میں بھی کامیاب ہے حشر میں بھی کامیاب ہے کون کامیاب ہے جس نے ظاہر کو بھی پاک کر لیا جس نے باطن کو بھی پاک کر لیا جب ہم رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ایسا مسلمان ہے روزہ رکھ کر کے جھوٹ نہیں بولتا ہے روزہ رکھ کر کے کسی کی غیبت نہیں کرتے کسی کی چغلی نہیں کھاتے کسی کی برائی نہیں کرتے اللہ اکبر جبکہ روزہ ایسا خفیہ عمل ہے بندہ اور بندے کے رب کے درمیان خاص تعلق قائم ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بندہ جانتا ہے بندے کا رب جانتا ہے کیا کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اتنی پرہیزگاری اتنی ایمانداری اتنی سچائی کہ روزے رکھ کر کے بندہ جھوٹ نہیں بولتا اللہ اکبر جھوٹ بولے گا غیبت کرے گا چغلی کرے گا تو روزہ کمزور ہو جائے گا روزہ مکروہ ہو جائے گا اللہ اکبر یعنی اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے رب کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر یعنی اپنا بندہ ظاہری پاک کر لیتا ہے باطن بھی پاک کر لیتا ہے اللہ کا بندہ ظاہر بھی پاک کر لیتا ہے باطن بھی پاک کر لیتا ہے
اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، ایسے بندوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وہ شخص، وہ میرا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سارا سال، ساری زندگی اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، رب کے محبوب کی امت ساری زندگی بندگی میں گزارتے، اور یوں ہی زندگی شریعت کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا ہے کہ انسان ظاہر کو بھی پاک کرے، انسان باطن کو بھی پاک کرے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر پاکی سمجھ میں تو آتا ہے، غسل فرض ہو جائے پانی سے غسل کر لے، نہا لے، گندگی دور کر لے، اللہ اکبر، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ باطنی گندگی، باطنی گندگی جو خفیہ گندگی ہے، دلوں ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے سے بغاوت، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے دشمنی، عداوت، نافرمانی، اللہ اس کے رسول کی۔ جب انسان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب انسان پاپ کرتا ہے، تو انسان کے دل پر دل کی طرح ایک میل جم جاتا ہے، پھر وہ میل جمتے جمتے دل کالا ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ مومن کا دل مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا ہے، غلاموں نے مصطفیٰ کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا ہے، تو ظاہری پاکی سمجھ میں آتی ہے، لیکن باطنی پاکی کیسے حاصل کرے، دل کی گندگی کیسے دور کرے۔ جو غبار ہے، بھیتر میں جو غبار ہے، دل میں جو میل ہے، اس کی صفائی کیسے کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو شیء سقالۃ، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے، لیکن دل کی گندگی کیسے دور کرے، دل کی صفائی کیسے کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ثقالۃ القلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دلوں کا میل چھوٹ جاتا ہے، دلوں کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محفل میں بیٹھ کر کے نعت سن رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدا لگا رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، گویا آپ کا گناہ بھی دھل رہا ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے۔ علامہ مولانا شہنشاہ خطاب منظور عالم صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما۔ مجھے پتا ہے پورے دن کے تھکے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ گیدری کی تمام سنی مسلمان یہاں تشریف فرما۔ کہیے سبحان اللہ۔ جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے،
بیٹھنا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، نعت مصطفیٰ سن کرے جھومنا عبادت ہے، جھومنا عبادت ہے۔ اور ایک عقیدت کا شعر جو مائیکا لال اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے پڑھتا ہوں، ذرا سب لوگ محبت سے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ بولیے سبحان اللہ۔ قول مصطفیٰ ہے یہ اے نبی کے دیوانو، اے نبی کے دیوانو، اے نبی کے دیوانو، کہ قول مصطفیٰ ہے یہ اے نبی کے دیوانو، اے نبی کے دیوانو، باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے۔ عید کے دن میرے حضور کریم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، چونکہ ماں بہنیں بیٹھی تھی، حضور نے فرمایا تھا عورتوں میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں جلتے دیکھا۔ بولے سبحان اللہ، اس پہ سبحان اللہ۔ حضور نے کہا یہ افسوس کا عورتوں، یہ مشکات شریف کی حدیث سے بات، میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیوں آپ نے ہم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم میں جلتے دیکھا؟ تو حضور کہتے ہیں کہ تم ناشکری، تم شوہر کی بات مانتی ہو، تم شوہر کی فرمان برداری نہیں کرتی، تمہارا شوہر تمہارے لیے تمہارے بچوں کی خاطر کھیت میں کھلیان میں دھوپ میں پردیش میں مزدوری کرے، پھر بھی تم شکوہ گلا کرتی ہو، نماز نہیں پڑھتی، عبادت نہیں کرتی، اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی۔ تو عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی؟ یا رسول اللہ بخشش کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو اور صدقہ ادا کرو۔ صدقہ ادا کرو گی بلائیں ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گی تو اللہ راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، شوہر کے حکم کی تعمیل کرو گی تمہارا شوہر بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو خواتین نماز پڑھے، جو ماں باپ میں عبادت کرے، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی۔ جو تمہارا شوہر تمہارے لیے دین داد ایک کر دے، تم ان کی بات مانو، تم ان کے حکم پر چلو، وہ بھی تم سے راضی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ تم سب کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا۔
لیکن ابھی رمضان سے قبل عید آنے سے پہلے اللہ اکبر یہ لباس، یہ کپڑے، یہ جوتے، یہ چپل، دنیا بھر کی فرمائش، دنیا بھر کے سکے کے لیے اللہ اکبر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر ایک ایک خواتین دو دو تین تین چار چار سوٹ کپڑے لباس، یہ پسند نہیں، یہ چاہیے، یہ نہیں، یہ چاہیے۔ عید ہی تو منانا، کیا آپ نے حضور کی بیٹی کی زندگی کو، حضور کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ آج کا شوہر اگر اپنی بیوی کو پیوندار لباس دے دے تو اٹھا کر پھینک ڈالے، لیکن جنتی عورتوں کا سردار، جنتی جوانوں کے سردار امام حسن حسین پیوندار لباس، یعنی کہیں پھٹ جائے اس پہ کپڑے لگا کے سل دو، اسے پیوندار کہتے ہیں۔ ایسا لباس پہننا بھی سنت ہے، ایسا لباس سے تن کرنا بھی سنت ہے، لیکن آج لباس میں لباس، لباس میں لباس، پھر بھی فرمائش ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ایسی عورت جو ناشکر کرتی ہے، شوہر پہ ملامت کرتی ہے، شوہر پہ لعنت کرتی ہے، شوہر کی فرمان برداری نہیں کرتی، شوہر کی پریشانی بنا دیتی ہے، ایسی عورت کے لیے حضور نے کہا ہے میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں چلتے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تمام عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو حضور نے کہا کہ نماز پڑھیں، اپنے شوہر کی بات مانیں، اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ اگر تم سے تمہارا شوہر راضی ہو گیا تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سے نوجوانوں کی بات کریں تو کہتے ہیں پاک نہیں، نماز کیسے؟ بڑے بڑے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور پاک نہیں، نماز پڑھیں گے۔ بچے لوگ پیشاب کر دیتے ہیں، یہ عذر ہے، یہ کوئی بہانہ ہے؟ اللہ اکبر۔ جبکہ ہر مومن کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے اور نماز پابندی کرے، اور حضور تو یہ فرماتے ہیں جب کوئی مومن رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے وضو کر کے اگر سو جائے اور وہ انتقال کر جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے سونے والا، وضو کر کے سونے والا یوں ہی اسی حالت میں انتقال کر جائے، نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ جنتی ہے، جنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ مومن ہمیشہ پاک و صاف رہے، باوضو رہے، کیوں؟ تاکہ شیطان قریب نہ آنے پائے، چڑیل خبیث جنات قریب نزدیک نہ آنے پائے، تمہیں بھٹکا نہ سکے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ مومن کا پیچھا کرتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیشہ شیطان تمہیں غلط راہ دکھاتا ہے، تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، غلط راستہ دکھاتا ہے، تمہیں برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر، اللہ کا بندہ ارادہ کرتا ہے کہ آج کے دن کی سرزمین پر جلسہ ہو رہا ہے، مدرسے کے صحن میں وہاں پہ جاؤں گا، جلسہ سنوں گا، حدیث کی بات سنوں گا۔ اگر ارادہ کر لیا اور آپ کے ہاتھ میں کرام کاتبین جو دو فرشتے ہیں، کرامن جو نیکیاں لکھتے ہیں، کاتبین جو برائیاں لکھتے ہیں،
ارادہ کر لے جلسے میں جاؤں گا تو کرامن اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہے کہ جلسے میں جانے کی، اچھی جگہ جانے کی، دینی محفل پہ جانے کی انہوں نے اچھی نیت کر لی ہے تو نیکی لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کاتبین جب برائی کو لکھتا ہے، گناہوں کو نوٹ کرتا ہے، خطاؤں کو نوٹ کرتا ہے، پاپوں کو نوٹ کرتا ہے، انسان کہتا ہے آج ٹھاکر گنج بازار جاؤں گا، اسلام پور مارکیٹ جاؤں گا، گھوموں گا، پارک میں مارکیٹ میں گھوموں گا، ہوٹل میں کھاؤں گا، تو وہ برائی نوٹ کرنے کے لیے ابھی اللہ کا بندہ بھی ابھی برائی سے کی بازار جا کر کے غلط شے کو دیکھا اور کاغذ میں جا کر کے اس نے کوئی شاید نظر سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اس نے زنا کے تصویرات کو دیکھا نہیں، پوریا تصویروں کو دیکھا نہیں، اس نے نوٹ نہیں کرو۔ انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ابھی برائی کو انجام نہیں دیتا ہے، وہ قلم اٹھاتا ہے ڈائری میں نوٹ کرنے کے لیے، کرامن کہتا بھی نہیں ابھی اس نے کیا، ابھی تو گیا ہے، اس نے گناہ کو انجام نہیں دیا ہے۔ قربان جاؤ قربان جاؤ اچھی جگہ ایک محفل میں کے جلسے میں آنے کی نیت کر لے، فرشتے تمہارے اعمال میں نیکی آنے دیتا ہے۔ اچھی جگہ جانے کی نیت کر لے، اچھی جگہ جانے کا ارادہ کر لیا، وہی انسان اگر برائی کی طرف جاتا ہے، مارکیٹ کی طرف جاتا ہے، جانے کا کہتا ہے لوگ کرامن کہتا بھی نہیں، ابھی اللہ کا بندہ گیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب گناہوں کو اللہ دے دیتا ہو، برائی کو اللہ دے دیتا ہو، دے دیتا ہو، تب کاتبین اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا ہے۔ اس لیے انسان تم سوچتے ہو کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں، چھپ چھپ کے میں موبائل چلا رہا ہوں، میں پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر، پاس کی جھاڑی میں بیٹھ کر، بستر میں جا کر کے، تنہائی میں جا کر کے، راہ میں چوراہے میں موبائل چلا رہا ہوں، فلم دیکھ رہا ہوں، شمشا دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں ہے تمہارے دونوں بازو میں کرامن کاتبین ہے، کرامن جو تمہاری نیکیوں کو لکھتے ہیں، کاتبین جو تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو نوٹ کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کل جب میدان قیامت میں حساب و کتاب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم انکار کرو گے، لیکن تمہاری آنکھیں جلاتے گی، تمہاری آنکھیں بولے گی، تمہارے ہاتھ بولے گا، تمہارا پیر بولے گا، آئیے چل کر کے گیا تھا برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف، خطاؤں کی طرف، زنا کے بازار کی طرف۔ اس لیے اس وقت جھٹلا نہیں پاؤ گے، تمہارے جسم کا اعضا بولے گا، تمہارے جسم کے پرزے بولیں گے، تمہارے جسم کا ہر اعضا بولے گا۔ تم انکار کرو گے میں نے گناہ نہیں کیا، تمہارا پیر کہے گا یہ چل کر کے گیا تھا، یہ جھوٹا ہے، تمہارا ہاتھ بولے گا، تمہاری آنکھیں بولے گی، جسم کے پرزے جسم کے ہر اعضا گواہی دے گا، شرم نہ ہوگا، پھر تمہارے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ میں جن کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، میں جن میں جب شدت کی گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی لے کے آؤ، پنکھا چالو کر دو، بتاؤ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کسی کا بھیجا کھول رہا ہوگا، پسینے پیپ اتنے بہے گا، جتنا بڑا گنہگار ہوگا اسی میں تیرے گا، اسی میں تڑپے گا، اسی میں مچلے گا، کسی کے ٹہنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے سر تک کوئی ڈبکیاں لگائے گا، پانی کی شدت ہوگی، پیاس ہوگی، پانی مانگے گا، عذاب دینے والے اللہ کے فرشتے وہ گندے پیپ پلائے گا، وہ گندگی خلقتوں کو دے گا۔ اللہ اکبر، جب گندے
زندگی پینے کو دیا جائے گا، جب پیٹ میں جائے گا تو پیٹ سے باہر آ جائے گا۔ قیامت کا اتنا لمبا دن ہوگا، کیسے برداشت کرو گے؟ اس لیے 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 90 سالہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہی زندگی کامیاب ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر جائے، اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے۔ جیسے تجھے رمضان کے مہینے میں اللہ اس کے رسول کی دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تم نے دن گزارا ہے، شب گزاری ہے، دن گزارا ہے، لمحہ گزارا ہے، اگر اسی طرح زندگی گزر جائے دنیا بھی کہے گی یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ آج آپ کے پہلو میں بغل میں صوفی حضرت اسد صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد، برس گزرنے کے بعد جہاں آپ کو دفنایا گیا تھا، ندی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے مٹی ندی کاٹتے کاٹتے آپ کے قبر کے پاس آ گئی، تو اللہ کے ولی نے بشارت کہ مجھے تکلیف ہونے والی ہے، اندر پانی میرے جسم پاک کو باہر کر لے جائے۔ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، زندہ ہوتے ہیں، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ علاقے کے علماء عوام سب گواہ ہے اس بات کہ آپ کے جسم پاک کو نکالا گیا، پھر دوسری جگہ آپ کو منتقل کر کے دفنایا گیا جہاں اس وقت آپ کا مزار مقدس ہے، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے صوفی تھے وہ، شریعت کے صوفی تھے، وہ طریقت کے صوفی تھے، وہ معرفت کے صوفی تھے، شریعت کے پابند تھے، قرآن و سنت کے پابند تھے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، دنیا سے گزر گئے، برس ہا برس گزر گئے، سال ہا سال گزر گئے، وہ تو چلے گئے، لیکن ان کی تربت کے مزار سے دنیا والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا میں رہنے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ دنیا میں رہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر کے گئے۔ سنا ہے علامہ مولانا سعود عالم صاحب قبلہ، علامہ مولانا منصور عالم صاحب قبلہ نے کہا، اور مدرسہ حضرت صوفی اسد صاحب رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ، آپ اس بستی میں بسے ہیں، اس بستی میں بسے ہیں جہاں اللہ کے ولی زندگی گزار سکے، جنہوں نے عیدگاہ قائم کی۔ اب کا ادارہ ہے مدرسہ منظر اسلام، جیسا کہ مجھے بتایا علامہ منظور عالم صاحب حضرت علامہ سعود عالم صاحب قبلہ کہ ارادہ ہے کہ مدرسہ منظر اسلام ہاسٹل کرے، باہر کے بچے اس میں پڑھیں گے، ہے نا، باہر کے بچے اس میں تعلیم حاصل کریں گے، اور آپ گاؤں والوں کی، بستی والوں کے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ کو مدرسے کے بچوں کی خدمت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ بچوں کے کھانے کا انتظام کرنا، بچے پڑھیں گے ان کے رہنے کا انتظام کرنا، ان کی تعلیم، ان کی کتابوں کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا یہ مدرسہ رہے گا، بچے پڑھیں گے، آج آپ ہیں، ہم ہیں، سب آنے والے 100-50 سال کے بعد چلے جائیں گے، مدرسہ جائے گا؟ بولیے، مدرسہ منظر اسلام قائم رہے گا، بچے پڑھیں گے۔ جو کام ایک بار ایجاد ہو جاتا ہے، ایک بار اگر ہاسٹل شروع ہو گیا،
بچے اس میں رہنا شروع کر دیں گے، بچے پڑھیں گے، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن حفظ کریں گے اور گھر سے نظام کی تعلیم لیں گے۔ اللہ اکبر، آپ خدمت کر کے چلے جائیں گے، ہم سب بھی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن مدرسہ قیامت تک رہے گا، مسجد قیامت تک رہے گی۔ اللہ اکبر، مدرسہ بچے پڑھیں گے، آپ چلے جائیں گے، لیکن اس کا ثواب آپ سب کو بھی ملتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ سب آگے بڑھ کر کے مدرسے کی ذمہ داری کو قبول کریں کہ ہم ایک بچے کے کا انتظام کریں، سبحان اللہ، ہم بچے کے کھانے کے لیے چاول دیں گے، مدرس کی تنخواہ دیں گے، تعمیر کام ہو رہا ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ اللہ اکبر، آپ رہے یا نہ رہے، اگر آپ اپنے ماں باپ کے نام کر دیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، ماں باپ دادا دادی جو قبر میں چلے گئے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ اچھا ایسا نیک کام ہے، ایسے نیک کام کا ارادہ کرنا بھی ثواب ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بھی ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی میری مچل گئی، میرا تو پار ہو گیا، زندگی میری مچل گئی، میرا تو پار ہو گیا، زندگی میری مچل گئی، سب کا بیٹا پار ہو گیا، باخدا رسول پاک پر، باخدا رسول پاک پر، باخدا رسول پاک پر، جب سے نثار ہو گیا، باخدا رسول پاک پر، جب سے نثار ہو گیا، من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا اس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہ پاکی ظاہری پاکی ہے، باطنی پاکی ہے، جس نے دونوں پاکی حاصل کر لیا پھر اللہ کا ذکر کرتا رہا، وہ نماز پڑھتا رہا، اللہ اکبر، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اللہ اگر کوئی مصیبت آ جائے صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ جی آج لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ پریشانی آ جائے، آفت آ جائے، بلائیں آ جائے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، صبر کرو، اللہ سے کہو اے اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے، مجھے بلاؤں سے نجات دے دے، پریشانی سے نجات دے دے۔ پھر نماز پڑھو، جی نماز پڑھ کر جی اللہ سے دعا کرو، مدد مانگو، اللہ میری مشکلات کو آسان کر دے، اللہ میری دینی دنیاوی حاجات کو پوری کر دے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، رب کی بندگی کرو گے، رب کی اطاعت کرو گے، اللہ اکبر، پھر اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ کی رحمت شامل ہوگی، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ آگے گارنٹی دیتا ہے، اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صبر کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس بات کی گارنٹی دی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے رب کے نام
کا ذکر کرتا رہا. آج کا عید کا دن گزرا ہے نا. ہمارے قوم کے نوجوان، ہمارے قوم کی کچھ بیٹیاں اور ماں باپ ایسے ہیں کہ بچوں کو تربیت نہیں کرتے. عید کا دن ہے تو آج تھوڑا میلے میں جانا، ٹھاکر گنج جانا، اسلام پور جانا، پارک جانا، گھومنا ہے. جبکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ عید کا دن ہے، اللہ بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور اس کا صلہ، اس کا بدلہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے، اے فرشتوں، جو شخص مزدوری کرے، جو شخص کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، تو کیا اس کی مزدوری اسے دے دی جائے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں پروردگار، جو مزدوری کرے، محنت کرے، اس کی مزدوری اسے فوراً دے دی جائے. حضور فرماتے ہیں، نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینے کو سوکھنے سے پہلے دے دو. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بہت سے لوگ مزدوروں سے کام لیتے ہیں، پیسہ گھر میں رکھا ہے، روپیہ رکھا ہے، تو کہتے کل دیں گے، پرسوں دیں گے، یہ کام کا بات ہے. حضور کہتے ہیں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو. سبحان اللہ. تو آج عید کا دن ہے، جب عید کا دن آتا ہے، مبارک رحمت والا دن آتا ہے، آپ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے ملائکہ، میرے فرشتے، جو شخص اچھا صبح سے شام تک جو مزدوری کرتا ہے، شام کے وقت جب مزدور گھر جاتا ہے تو اپنے مالک سے کہتا ہے نا، اپنے مالک سے کہتا ہے مزدوری دے دو، مزدوری دیتا ہے، وہ لے کے جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو، اللہ کہتا ہے میرے فرشتے، دیکھو میرے بندے، میری بندیاں، میرے نیک بندے، میری نیک بندیاں پورے رمضان کے روزے رکھے، فطرہ ادا کیا، صدقہ ادا کیا، تسبیح و تہلیل کیا، ذکر و اذکار کیا، عبادت کیا، لیکن ان کو قربان کیا میری مجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو آج میرے بندے اس کا بدلہ لینے کے لیے عیدگاہ میدان میں جمع ہوئے ہیں. تو کیا اس کی مزدوری دے دی جائے؟ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین، پروردگار، یہ تیرے بندے محنت کر کے، مشقت کر کے تجھے راضی کرنے کے لیے پورا مہینہ روزے رکھا ہے، راتوں کو جاگا ہے، راتوں کی نیند کو قربان کیا ہے، تراویح کی نمازیں پڑھی ہے، قرآن کو سنا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، راتوں کو جاگا ہے، فطرہ ادا کیا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں اور یہ گھر پہنچنے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، ان کے اعمال کو، روزوں کو، نمازوں کو، فطرہ کو، تسبیح و تہلیل کو. کہتا ہوں فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں سارے اعمال کو ان کی قبول کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مبارک دن گزرا، لیکن مسلمان کے بچے، مسلمان کی بچیاں جب روڈ پہ ٹہلتے ہیں، پارک میں گھومتے ہیں. پچھلے سال ایسے عید کے دن جب میں رائے گنج احمد آباد پروگرام جا رہا تھا اور اسلام پور پارکنگ جو پارک ہے ادھر سے میں ٹوٹو میں بیٹھ کے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ادھر سے راستہ چینج کر دیا، پولیس کھڑی ہے. کیوں؟ کہ آج مسلمان کے بچے، مسلمان کی بیٹیاں، عید کا دن ہے، پارک. استغفر اللہ. جب مسلمانوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو شیطان چیخے مار مار کے روتا ہے.
शैतान सर पटकता है, शैतान के चेले जमा हो जाते हैं। शैतान के चेले कहते हैं हमारे गुरु आज रोते क्यों हो? तो शैतान कहता है आज उम्मत मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया के नमाज रोजे ज़कात फितरा अच्छे अमाल रब की बारगाह में मकबूल हो, इसलिए रो रहा हूं। शैतान कहता है इसलिए मुझे अफसोस है। तो शैतान के चेले कहते हैं गुरुजी आप हमें हुक्म दे, हम मुसलमान के जवानों को मुसलमानों को पैका देते हैं। शैतान कहता है ठीक है तुम चौराहे पे चले जाओ, रोड पे चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को, मुसलमान बच्चियों को, मुसलमान बेटियों को बुराइयों में मुलविस कर दो, गुनाहों में डाल दो, ज़िना का रास्ता दिखा दो, पार्क का रास्ता दिखा दो, लड़के लड़कियों को एक साथ घूमने का रास्ता दिखा दो। अल्लाह पर शैतान के चेले ऐसे ही लहू पे मुसलमानों को डाल देता है, मुसलमानों को बुराई का रास्ता दिखा देता है। अल्लाह पर वो दीन है, ईद का दीन है, ईद पाने का ईद का दीन है, रब की बारगाह से अमाल का सिला बदला पाने का ईद का दीन है, गुनाहों की मग़फ़िरत का ईद का दीन है, बख्शिश का ईद का दीन है, रब को राज़ी करने का ईद का दिन है, रब को मनाने का ईद का दिन है, रब को खुश करने का। मुसलमान के बच्चे और बच्चियां रब को राजी ना करके शैतान को खुश करता है। इसलिए ईद का दिन आया है, इस दिन का खास तौर से ख्याल रखिए, एहतमाम करें। आज आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपने इलाके के लोगों को, अपनी बस्ती के लोगों को जमा होने के लिए, ताकि लोग गलत जगह न जाए, कम से कम जलसे में आकर के अल्लाह उसके रसूल की बातें सुन लेंगे, कुरान और हदीस की बातें सुन लेंगे, नेकियां कमा लेंगे, गुनाह मिट जाएगा, बुरे आमाल मिट जाएगा, खता मिट जाएगा, नेकियां कमा लेगा, नेकी कमाने की तौफीक हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देख करके दिल खुश हुआ। शायर इस्लाम मंजर नेपाली साहब, हम जब इस्लामपुर से इधर बढ़ रहे थे, हम लोग आपके गांव में आने के लिए, जलसे में आने के लिए, तो हमने सोचा कि हर जगह बारिश हो रही है, क्या उधर बारिश नहीं होगी? पता चला अल्लामा मंजूर आलम साहब से बारिश हो रही है, लेकिन जलसा होगा। बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, जलसा होगा। ऐसे मौसम में लोग सोने का मौसम बना, सोएंगे। पूरा रमजान का महीना हम सब से रोजे रखा है, ईद की खुशी मनाना, तो मौसम सुहाना है, सोना है, नींद पूरी करना है, आराम करना है। लेकिन गेदरी के सर, गेदरी की खुशअकीदा मुसलमानों ने कहा है नहीं, आज ईद का दिन है, चांद रात की दूसरी रात आने वाली है, अच्छे काम करेंगे, सबको नेकी की दावत देंगे, सब नेकियां कमाएंगे, सब नेकियां जमा करेंगे। बारिश होने के बावजूद, पानी आने के बावजूद आपने जलसे को कैंसिल नहीं किया। हजरत अल्लामा सऊद आलम साहब क़िबला ने कहा कि कल जो इंतजाम था, जब आंधी आई सब उड़ा के ले गए, आज फिर दोपहर जोहर के बाद से इन सब का इंतजाम किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह उसके रसूल की महफिल सजाने का इरादा कर लेता है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे ज़लज़ला आ जाए, अल्लाह के बंदे ये सारे तूफानों से टकरा जाता है, अल्लाह का बंदा कामयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह अकबर। तो खुशी की बात है, आप में से अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इस जलसे की खिदमत करना चाहता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कोई है अल्लाह का नेक बंदा अपने माँ बाप के नाम पर 1100 रुपया दे दे, ताकि मैं दुआ दे करके जाऊँ।
दुआ दे करके जाओ। और मैं दुआ के लिए आया हूँ खास तौर से, क्योंकि पहली बार आपके दयाल में मेरा प्रोग्राम होता है, लेकिन सरजमीन गेदरी में पहली बार आया हूँ। देखना चाहता हूँ कौन है माँ बाप का फरमा बरदार बेटा। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी सलामती के लिए, उनकी उम्र की दराजगी के लिए दुआ कर दूंगा। अगर माँ बाप इंतकाल कर गए हैं या दादा दादी इंतकाल कर गए हैं, उनकी बख्शिश और निजात के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करके जाऊंगा। देखना चाहता हूँ कौन है माई का लाल जो 1400 रुपया पेश कर दे, इंशाअल्लाह मैं दुआ करके जाऊंगा। इतना बड़ा अजीम शान जलसा, आंधी तूफान बारिश बरसात होने के बावजूद सुभान अल्लाह। देखिए वाह वाह, सबसे बड़े कारिल शायर यही है। ये जो साउंड वाले हैं ना, अगर साउंड नहीं होता तो जलसा नहीं होता, अगर माइक नहीं होता सुभान अल्लाह। क्या नाम आपका? जनाब शमसुल हक साहब ने 500 रुपया दिया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। साउंड वाले भाई ने भी 200 रुपया दिया है, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। आपके खानदान से जो लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह सबकी कब्र में रहमत और नूर अता फरमाए। 5 आदमी, 5 अल्लाह के नेक बंदे, पंडित पाक के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इनको बुलवाना, नारे रिसालत। पता चला कि आप सोने वाले हैं, आप सोने की तैयारी है। सोएंगे कि दुआ करेंगे? दुआ इबादत का मक्सद है। आपने रोजे रखा, जलसा किया, अब तो दुआ होगी ना। मेंबर जनाब शोएब अहमद साहब की तरफ से 1100 रुपया जलसे में उन्होंने खिदमत की है। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, उनके घर में रोजगार में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। अगर कोई और है तो मेंबर साहब की कोई जोड़ी बन जाए। और 5 अल्लाह के नेक बंदे, 5 अल्लाह के नेक बंदे, पंडित ने पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, ये पंडित ने पाक के नाम 5 अल्लाह के नेक बंदे 500 रुपया पेश कर दीजिए। मैं दुआ करके चला जाऊंगा। एक बंगला शेर, बंगला समझते हैं? तकरे बंदा तू ही हमारा, तू ही हमारे, तकरे बंदा तू ही हमारे, मन भैया तकले मन भैया तकले वो तू ही हमारे, तकरे बंदा तू ही हमारे। 5 अल्लाह के बंदे के मैंने याद किया, मैंने 5 अल्लाह के नेक बंदों को तलाश किया और वो खुशखबरी सुना दी। मैंने कहा शाहिद आलम अल्लामा मौलाना मंजूर आलम साहब के दुआ तावीज़ के लिए मैं इनको इजाजत देता हूं अपनी तरफ से। अभी रास्ते में बात चल रही थी, इनको मैं जी अमलियात के लिए, दुआ तावीज़ की तावीज़ात के लिए इनको मैं इजाजत देता हूँ और दुआ करता हूँ। अच्छा अच्छा, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। साहब माँ बाप के नाम से 500 रुपया दिया है। 4 अल्लाह 500 का नोट लेकर के आ जाइए, नया वाला जो एटीएम से निकाल के लाया है। 5 ज्यादा नहीं कहा मैंने, 5 ही लोग तो कहा है। वो कौन खुशनसीब है? एक ही आया जनाब मोहतरम जावेद साहब, और कौन वो 4 खुशनसीब इंसान है? सुभान अल्लाह। हाँ, मोहम्मद नौशाद साहब माँ बाप के नाम पर 500 रुपया देंगे। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके घर में रोजगार में खैर का नुज़ूल अता फरमाए। 3 और 2 ऐसे खुशनसीब इंसान है जो माँ बाप के नाम खैर बरकत के लिए 500 रुपये का ऐलान करे।
سبحان اللہ. جناب محمد بھائی نام بھی ہے کہ حضور کے نام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد بھائی کی طرف سے 500 روپیہ اور صرف 2 اللہ کے ہمارے مدرسے کے ماسٹر شاہد صاحب اپنی اہلیہ کے نام سے 500 روپے جن کی طبیعت عزیز ہے اولاد حضور آمین آمین. ماسٹر شاہد حسین صاحب ان کی اہلیہ کی شفا کے لیے 500 روپیہ 4 اللہ کے نیک بندے ہو گئے اور 1 اللہ کے نیک بندے. ماشاءاللہ منا بابو کی طرف سے 500 روپیہ ہو گیا. تن پاک کے نام منا بابو کے ماں باپ کو اللہ جنت کی اعلی مقام عطا فرمائے. ماسٹر شیخ صاحب کی اہلیہ محترموں کو تمام جسمانی بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائے. حضرات ایک آل رسول آپ کے سامنے میں کر رہا ہے. شاید نے کہا ہے کہ بہت پچھتاؤ میں پھر کرتی اس حقیقت سے. ایسا نہ سنیے گا شیخ کو. تقریر تو بہت سنیے کہ بہت پچھتاؤ میں پھر کرتی اس حقیقت سے بنا سجدے کے نہ جاؤ گے جنت دیکھتے رہنا. یہ اولاد رسول ہے, یہ اولاد نبی ہے. قسم خدا کہتا ہوں ہم در والے ہیں, یہ گھر والے ہیں. ہم در والے ہیں, یہ گھر والے ہیں. اے گھر والے کو دعا کریں گے تو یقیناً قسم خدا کہتا ہے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنے؟ 2. ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. میں نے بولا تھا کہ ہم لوگ گھر والے ہیں, یہ گھر والے ہیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں قرآن اور اہل بیت کو محبت رکھنا. قرآن اور اہل بیت کا راستہ الگ نہیں ہوگا بلکہ یہ دونوں کرتے ہو کر ملاقات کرنا. ایک اولاد رسول کے لیے رمضان میں کتنا روزہ رکھے آپ لوگوں نے؟ 32 30 نوجوان 100 روپے حضور کے ہاتھ میں لے کر آیا. گھبرا گیا. 100 ٹکا کے لیے اٹھ نہیں سکتے. ایک اولاد رسول سے مصافحہ بھی کریں گے. اٹھیے ماشاءاللہ حضور سے مصافحہ کیجیے. میرے ہاتھ میں مت دیجیے. یہ گھر والے ہم گھر والے ہیں, یہ گھر والے ہیں, ہم گھر والے ہیں. آؤ آج اس اولاد رسول کے گھر والے سے اہل بیت سے 100 روپے کر کے دیکھیے میرے بھائی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کل پچھتاؤ گے, طیب پور جاؤ گے, پچھتاؤ گے کہ میں ایک اولاد رسول سے مصافحہ نہ کروں. ایک اولاد رسول کے ہاتھ میں 100 ٹکا نہیں دے سکتا. یاد رکھیے کوئی خان غریب ہو جائے صدقہ لے سکتے ہیں, عثمانی غریب ہو جائے صدقہ لے سکتے ہیں, سلیمانی غریب ہو جائے صدقہ لے سکتے ہیں, انصاری غریب ہو جائے صدقہ لے سکتے ہیں. لیکن اولاد رسول پر قربان جاؤ, اہل بیت کے گھرانے پر قربان جاؤ, علی کے گھرانے پر قربان جاؤ. ایک غریب والے صدقہ کا غریب ہو جائے تو صدقہ لے سکتے ہیں. پٹھان غریب ہو جائے تو صدقہ لے سکتے ہیں. عثمانی غریب ہو جائے تو صدقہ لے سکتے ہیں. سلیمانی غریب ہو جائے تو صدقہ لے سکتے ہیں. اگر اولاد رسول اگر اہل بیت اگر آئی ہو جائے یہ صدقہ لے نہیں سکتے. تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی پوری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہے. میری 5 بہنیں
जो 1-1 रुपए भेजते हैं। किसी बच्चे के हाथ में भेज दिए, देखिए मेरे भाई ने 100 टका लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए जुबैर भाई भी सरकार की ले आया। देखिए कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा दूर का। जरा प्यार से बोलो। अरे नहीं दे पाएंगे तो सुभान अल्लाह को कह पाएंगे भैया कि या रसूल अल्लाह कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू नूर तेरा सब घराना हो। हुजूर इजाजत हो तो एक बात कहूं, औलाद रसूल किसे करके सुनिए, सैयद किसे करके सुनिए। एक शख्स हुजूर आला हज़रत के बारगाह में कहने लगा, अहमद रज़ा, जो तुम जो सैयद साहब को दावत देते हो, क्या मिलाद में जरूरी है? गौर से सुनिएगा, क्या मिलाद में जरूरी है? वो सैयद साहब का सिर्फ नाम के हैं, सैयद साहब काम के नहीं है। इत्तफाकन सुन्नत दीवानो औलाद रसूल किसे कहते हैं, अहले बैत किसे कहते हैं? वालों ने सुनेगा, दावत नहीं दी। और सरकारों आला हज़रत रात में ख्वाब में देख रहे हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहर के सामने में उस सैयद साहब के गुनाहों को धो रहे हैं। कहने लगा, नहीं अहमद रज़ा, तुम जिसको दावत नहीं दिए थे ना, मैं उन्हीं को धो रहा हूं। इतना ही सुथरा था, सरकार आला हज़रत बेदार हो। जरा प्यार से बोलो, याद रखना केजरीवालों, सरकार आला हज़रत औलाद रसूल के घर जा रहे हैं, सैयद के घर जा रहे थे। जाने का बात देखो, पैदल जा रहे हैं लेकिन घुटनों के बल से जा रहे हैं। देखो आवाज, देखो घुटनों के बल से जा रहे हैं। उस औलाद रसूल की बारगाह में 2 से 2.5 बजे हैं, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कहने लगा सरकार अहमद रज़ा बोल रहा, सरकार अहमद कहने लगा, आप इसी अहमद रज़ा जिक्र करिए। कहने लगा, मैं तो कोई आलिम नहीं हूँ, मैं तो कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो तारीख गुलाम नहीं हूँ, मैं तो एक सैयद हूँ। अल्लाह फरमाया, आका इसी वक्त मेरे घर करिए। मैदानों में रसूल पाक अपना चेहरा कैसे दिखाओ। केजरीवालों, खुशकिस्मत है तुम्हारी किस्मत पर नाज करो। एक औलाद रसूल आया, एक सैयद आया, क्या पहचाना? हमें तो इल्म है नहीं, हमें तो हुनर है नहीं, हम गुरु को नजर पकड़े देख लेंगे इसमें चर्बी है या नहीं। इधर गोश्त देख रहा, किसकी जान किधर जा रहा है, किसकी जान किधर जा रहा है। लेकिन अल्लाह वादे जो होती है ना, वो सबके लिए होते हैं। और जो सुबह का होता है वही रब का होता है। जरा प्यार से बोलो और भी मोहब्बत से बोलो। एक बात बताऊं, दवार में बाबू को शीश लाते जी, सरकार आला तड़प के कहिए सवाल बात है। सुनिए, रमजान शरीफ का महीना, सुनिएगा, रमजान शरीफ का महीना है और हुजूर आला हज़रत को
इफ्तारी के बाद पान खाने की ज्यादा और इतना बड़ा शागिर्द लाया इफ्तारी का सामान और नमाज के बाद पान देना तो गया लाया नहीं, तो आला हजरत जलाल एक थप्पड़ मार दिया। मारने के बाद तरावीह से फारिग हुए, आला हजरत को टेंशन आ गया, मैंने एक नाइबे रसूल को मारा तो मारा, एक मदरसे के बच्चे को मारा तो मारा। अल्लाह अल्लाह, जिनके बारे में हमारे बिहार में मशहूर है आला हजरत के शागिर्द, आला हजरत के शागिर्द बड़े शागिर्द देख रहे हैं। रात भर आला हजरत से बेचैन रहे। आला हजरत फरमाते हैं मियां उनको तलाश करो, वो आया नहीं है। कसम खुदा कहता वही शागिर्द थे सेहरी के पैर में सेहरी लेकर आया। लाने के बाद पान दिया, पान दिया, खा लिया, नमाज से फारिग हो गया। फारिग होने के बाद आला हजरत ने उस बच्चे को अपने करीब बैठाया। आला हजरत फिर एक छोटा सा बच्चा फरमाया मियां तू मुझे माफ कर दो। जरा बोलो बोलो बोलो। आला हजरत फरमाते हैं मियां तुम मुझे माफ कर दो। कहने लगा जब तक नहीं माफ करोगे मैं माफी मांगता रहूंगा। आप चाहते हैं जब चाहे किसी के बच्चे के सर पे मार दिए, मामा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। इतने में सरकार आला हजरत ने उनके सर पे मारा था, तो आला हजरत ने अपनी टोपी को उतार दिया कि तू भी मेरे सर पे बदला ले, बदला ले। तुम आज मेहमान रसूल हो, तब तक खड़े हो जाता हो, जब मेहमान रसूल नहीं सुभान अल्लाह, जरा प्यार के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा लाता था, आला हजरत खुदा देखती है। जरा बोलो 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 सुभान अल्लाह। तकरीब कहाँ सुनते हो आप? तुम तो सोचते हो हमारा मजबूत घर का है, इधर से दबाई बने उधर हो गया, उधर से बचना उधर हो गया, यही सोचते। लेकिन सुनिए आला घुटना ताकि उनके सर पे मार सके, मारा रोका हो हमारा, मारने के बाद कहने लगा अब बराबर हो गया, तूने मुझे मारा और तुझे मारा, अब तो खुश है ना? तो कसम खुदा कहता हूँ अभी तो शायर ने कहा था कि फटक जाएंगे जन्नत, देखते रहना, फटक जाएंगे जन्नत, देखते रहना, चलेंगे साथ सबके आला हजरत देखते रहना। इसी का नाम है आला हजरत। जरा प्यार से बोलो। अच्छा 10 बच्चे का बात 10 टका है किसी के बच्चे का बात 10 टका? सब नोटा खा लिया, एक के पास नहीं है। बेटा कभी जलसे में जाओ तब भी 100-50 जाओ। हुजूर के साथ मैंने कई जलसे किया, हुजूर की सोबत में मैंने कई प्रोग्राम किया है और मैं ही चलता करता हूं। लेकिन अफसोस सब अफसोस, ये देखिए मेरे भाई 10 टका लेकर आ रहे हैं, लाओ मेरे बाबू 10 टका में मेरा भला हो जाए। लाइए सुभान अल्लाह। कितना लेकर आ रहे हैं? सुभान अल्लाह 20 रुपया। चलिए नमाज तरावी का वास्ता, सुभान अल्लाह 20 टका तो मेरे दिल से का भला हुआ। चलिए ये सलीम भाई भी है, अल्हम्दुलिल्लाह
देखिए 50 टका सुभान अल्लाह। देखिए अब 10 करके देंगे हमारे लिए काफी है। शायद ने कहा है कि कैफे मस्ती में शबगुजारी है, कि कैफे मस्ती में शबगुजारी है, कैफे मस्ती में शबगुजारी है। तुम्हारे मन लगाने वाले सुनिए, कैफे मस्ती में शबगुजारी है, कैफे मस्ती में शबगुजारी है, कैफे मस्ती में शबगुजारी है, आला हज़रत का खैर है, आला हज़रत का खैर के नाम देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं। हाँ सुभान अल्लाह। ये देखिए बाबू बाप के पास आ रहा है, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। सुनिए के नाम सारे रंग के भाई है, कैफे मस्ती में शबगुजारी। एक शायर को मंगाना, एक पीर को मंगाना बहुत कठिन है। आपने मुझे कह दिया बुलाना मेरा काम था, किस तरह बुलाया इतनी बारिश में भी हम परेशान हैं। अब 500 टका दिए तो बहुत खा रहे हैं। मैं 500 दिया, मैं 1000 दिया, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो बस इस नियत से तो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। चंदा इसलिए कि रंग राजी करने के लिए उनके अंदर रहे हैं। शायद रहा है नबी है आखिर जहां ये सिलसिला है, खुदा है नबी है आखिर जहां ये सिलसिला है। जो दूगा सबसे खुदा ही दूगा, मगर मोहम्मद का नाम होगा। हज़रात थोड़ी देर में अल्हम्दुलिल्लाह सलात व सलाम का प्रोग्राम है। आप लोग चलिए सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए।